نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اور سامعین، آج کل بہت نوجوان یہ پوچھتے بھی ہیں کہ موبائل میں جو گیم رمی ہو یا ڈریم 11 یا ایسے کچھ گیم ہیں، کیا یہ کھیل سکتے ہیں یا اس میں پیسے جیتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر اس کے اندر پیسہ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ہر گیم کی ڈیٹیلز تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان گیموں کے اندر کہ ایک دوست یہاں پر بیٹھا ہے، جو تحقیق مجھ تک ملی ہے کہ ایک دوست یہاں پر ہے، دوسرا کہیں دوسری جگہ سے، اور اس کے اندر پیسے لگا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ تو اگر دیکھیں، اگر اس کے اندر پیسے لگا رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ کل شیء فیہ خمار فہو من المیسر، کہ ہر وہ چیز جس کے اندر بازی لگائی جا رہی ہو تو وہ تو جوا ہے، وہ حرام ہے۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تمام یہ شراب، جوا، تو ان میں سے بت پرستی، ان میں سے ایک جوا بھی ہے۔ یہ جوا تو قرآن میں صراحتاً حرام ہے۔ 7ویں پارے میں دوسرے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اور فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو کبھی بعض اوقات فائدہ بھی تو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کے اندر نفع ہے لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے کئی گنا زیادہ اس کا نقصان ہے۔ تو اس وجہ سے صراحتاً قرآن کے اندر ہے، اگر چاہے وہ رمی کے اندر ہو کہ اس کے اندر، اس لیے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ پہلے پرانا زمانہ تھا جوئے کا، اس کے الگ طریقے تھے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے 23-24 کا، تو اس کے اندر کہ اب ہم موبائل آن کرتے ہیں تو اس کے اندر بارہ ٹوٹے جاتا ہے، یہ اس کے اندر نوجوان بہکتے ہیں، اپنا کر رہے ہیں۔ تو اگر لگ رہی ہے اس کے اندر، ارے حلال کھیل حرام، حلال کھیل کے اگر کوئی بازی لگاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، اس کے اندر کہ ادھر سے 100 روپے لگاتا، ادھر سے 100 روپے لگا رہا، بازی لگا رہا، حلال کھیل بھی حرام ہو جائے گا۔ تو یہ بازی حرام ہے، کھیل تو حرام نہیں، لیکن اس کے اندر جو بازی لگا رہے ہیں یہ بازی تو حرام ہے۔ تو بہرحال ایسے کھیل ناجائز ہے، حرام ہے، جس کے اندر جوا ہے۔ اور اسی طرح شطرنج ہے، شطرنج کھیل آپ دیکھیں، شطرنج کھیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صرف جائز کہا ہے، وہ بھی کس بیس پر؟ جو جنگ کرتے ہیں ان کے لیے، اس میں کون جنگ کے طریقے کے لیے شطرنج کھیلا جاتا ہے، اس کے ٹیکنیکل چیزوں کو جاننے کے لیے جنگی، اس کے اندر ایک شطرنج کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ایک دونوں طرف سے ایک راجا ہوتا ہے اور اس کے سپاہی، گھوڑے، سب کچھ ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو بہرحال اس طرح کے کھیل ہیں، تو جن کھیلوں کے اندر چاہے موبائل کے اندر، اس لیے کہ بہت سارا وقت آج نوجوان موبائلوں کے اندر برباد کر رہے ہیں۔ ارے ایسے کھیل تو اس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ ارے کھیلنا ہے تو اس سے بہترین ہے آپ دیکھیں فٹ بال کھیلے، اس کے اندر کہ بھاگتا انسان، جسمانی ورزش ہوتی ہے، تو بہترین کھیل ہے کہ اس سے ایک عام طور پر ایک کھلاڑی فٹ بال کے اندر 5 سے 6 کلومیٹر دوڑ لیتا ہے، تو کتنی بہترین ورزش ہے، اس کے اندر سانس بڑھتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ آج کل تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ تو کھیلنا چاہیے ایسے کھیل۔ تو اس کے علاوہ ایسے کھیل آپ دیکھیں، بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے ہیں، اس میں نہ کوئی فائدہ ہے، اور اگر ان کھیلوں کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، قرآن تمہارا دن کا پڑھنے کا ضائع ہو رہا ہے، تو اسے بھی ناجائز کہیں گے، چاہے اس کے اندر بازی نہ لگ رہی ہو۔ جو کھیل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرے، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، وہی نہیں ہو رہی ہے، تو ان گیموں کو لے کر کیا ہمیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اور حدیث میں فرمایا الا کل لہو باطل الا الثلاث، جتنے کھیل ہیں سارے کے سارے بیکار ہیں، لہو لعب ہیں، الا الثلاث، مگر 3 کھیل ہیں۔ ایک تو بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، کہ جن کی شادی ہوئی ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہے تو تھوڑے ہونے تک صبر کر لیں، گرل فرینڈوں کے ساتھ مذاق کرنے سے ثواب نہیں بلکہ عذاب ملے گا۔ بہرحال حدیث میں فرما الا کل لہو باطل الا الثلاث، سارے کھیل لہو لعب ہیں، باطل ہیں، سوائے 3 کھیلوں کے جس کے اندر فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں۔ ایک تو بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق جو ہم کرتے نہیں، اور دوسرا ہے گھوڑ سواری جو آج ہم کرتے نہیں۔
جو کھیل کھیلنے کے ہیں اس کی طرف تصور بھی نہیں جا رہا ہے، اور تیسرا تیر اندازی ہے، تیر اندازی۔ تو یہ 3 کھیل ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، تو ایسے کھیل کھیلے جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تو زندگی نہیں دی ہے، آپ دیکھیں خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ اگر ہم زندگی کے 3 حصے لیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعفة قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے 3 زندگی دی ہے، زندگی کے اندر 3 لمحات جو قیمتی ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ آپ دیکھیں ان تینوں میں سے سب سے قیمتی جوانی ہے، اور جوانی کا وقت بڑا قیمتی ہے، جس کو آج فونوں کے اندر کھیل کر، گیموں کے اندر خاص طور پر برباد، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کے اندر مبتلا ہو کر ہم برباد کر رہے ہیں۔ جو 3 وقت زمانے ہیں، بچپن کا، بڑھاپے کا، جوانی کا، ان میں سے جو بہترین وقت ہے وہ جوانی کا وقت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جوانی، اس کو لیے ہم ٹائم دیں۔ الوقت اسمن من الذهب، وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ گیا وقت پھر ہر ہاتھ آتا نہیں، کہ کل چلا گیا، اسے کوئی 1 کروڑ روپے دے کر بھی آج نہیں بنا سکتا۔ تو وہ تو یسٹرڈے ہو گیا، وہ آ، گیا گزرا کل ہو گیا۔ تو اس وجہ سے آج کو اچھا بنائیں، ہر آنے والا دن ہمارا آج سے بہتر ہو، یہ سوچ کر بنائیں۔ لیکن افسوس کہ ہر جانے والا دن بدتر سے بد سے بدتر ہمارا ہوتا جا رہا ہے، کہ نوجوان فیس آن دی بک رکھنے کے بجائے فیس بک کے اندر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے حفاظت ہے، یہی چیز ہے، موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں تک کہا کہ جس کو اطمینان نہیں ہے کہ موبائل میں صحیح سے استعمال نہیں کر سکتا، اپنے آپ پر میں قابو اور کنٹرول نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کے لیے موبائل کا استعمال کرنا ہی ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز اس کے اندر ہے، کہ اس کے اندر نفع بھی ہیں، اس کے اندر نقصان بھی ہے۔ جو انسان جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھائے۔ تو بہرحال گیم یہ ہے، اس کے اندر پڑھ کر اپنی جوانی کو، اپنی زندگانی کو، اپنے پیسوں کو برباد نہ کرے۔